استشراق کیا ہے؟ شرق، ایسٹ، ایک شخص جو مشرق کا نہ ہو لیکن وہ مشرقی علوم میں درک پیدا کرنا چاہے، سیکھے، عربی، فارسی، اردو، واٹ ایور جو مشرقی زبانیں ہیں ان کو حاصل کرنا چاہے تو اس کو مستشرق بولتے ہیں۔ یہ باب استفعال سے ہے، آپ کو پتہ ہے باب استفعال کا میں طلب ہوتی ہے کہ ایک شخص جو نہیں ہے وہ بننا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ استعلام ہم بولتے ہیں اس کو، معلومات حاصل کرنا، یہ وہ ہاں۔ اور بہت سارے ایسے، یہ ابھی مستقبل بار بار بولا جاتا رہا، یہ لفظ ہے مستقبل، یاد رکھنا ہے۔ آگے چلتے ہیں تو یہ میں عرض کروں گا کہ وہ لوگ جو کہ اسلامی علوم نہیں جانتے تھے، جب انہوں نے ایفرٹ شروع کی، عربی سیکھی، فارسی سیکھی، ہمارے ہاں اردو بھی سیکھی، اور اردو ان ساری زبانوں میں انہوں نے بڑا اہم ایک کردار اور علمی ورثہ چھوڑا ہے۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا آغاز ہوتا ہے سسلی سے، استشراق کا۔ سسلی ہے اسپین کا ایک شہر، 1091 میں، اور 1296 تک 3 صدیاں صلیبی جنگیں رہیں۔ جب جنگیں ہوتی ہیں نا، کچھ بیانیہ بھی، آج کل کا جو لفظ ہے نا بیانیہ، یہ 20-25 سال پہلے نہیں تھا اردو میں، تو یہ بیانیہ ایک بنایا جاتا ہے، اور جو مسلمان تو ہیں ہی ایسے، ان کے نبی کی یہ ہے، ان کا یہ ہے، وہ اصل میں اناد ہوتا ہے، وہ جو ایک جنگ کی ضرورت ہوتی ہے اپنی قوموں کو ابھارنے کے لیے، وہ مسلمانوں کے خلاف وہ ابھارنے کے لیے انہوں نے وہ ساری کوشش کی تھی۔ قرآن پاک، وہ تو اس وقت وہ ٹیکسچول سٹڈی کرتے تھے، مسلمانوں کی جو نصوص ہوتی تھی، نص سمجھتے ہیں نا، ٹیکسٹ، اس کا مطالعہ، قرآن حکیم، حدیث، یہ وہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی ایک اپنا نظام ہے۔ میں نے دیکھا، اور لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا جو ان چیزوں کا گہری نظر سے مطالعہ کرتے ہیں، کہ وہ بہت ہی انحطاط کے دور میں مالک اپنے دین کے عروج کا بھی راستہ نکال دیتے ہیں۔ وہی لوگ جو کہ اسلام کے خلاف اور اس کو نیست و نبود کرنے کے لیے آتے ہیں، مسلمانوں کو نیست و نبود کرنے کے لیے آتے ہیں، انہی کے ہاتھوں دین کا کام لے لیتے ہیں۔ تیمور لنگ کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے، ہلاکو خان، اور بہت ساری چیزیں، کہ جو لوگ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آئے، اور ہوا بھی، ہزاروں لاکھوں قتل ہوئے ان کے ہاتھوں، لیکن انہی کے ہاتھوں اسلام کا عروج بھی کا بھی سفر شروع ہوا۔ تو اس دور میں یہ جو 3 صدیاں تھیں، ان میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا بطور خاص، میں لے کر، یہ آپ کے ڈائس کے نا ادھر ایک ہونی چاہیے اس طرح کی، کاغذ آگے گرے نہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو انحطاط کا دور تھا، جو صلیبی جنگیں تھیں، یہ اس کے نتیجے میں استشراق شروع ہوا، کیونکہ ان کی ایک جنگی ضرورت تھی کہ ان مسلمانوں کے خلاف ہم تبھی کچھ پراپوگنڈا کر سکیں گے جب ان کی زبان جانتے ہوں گے۔ تو وہ ان کی ایک جنگی ضرورت تھی، عربی زبان کا جاننا یا ٹرکش لینگویج کا جاننا، جو اس خطے میں تھی، کیونکہ آٹومن امپائر تک یہ چیزیں چلتی رہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی حال ہی میں نے حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آرٹیکل لکھا، امید ہے کہ آپ سارے اس سے محفوظ ہوئے ہوں گے۔ محفوظ ہوئے نا؟ نہیں نا پڑھا؟ یہ ربیع الثانی میں شائع ہوا ہے، ابھی 2 ماہ پہلے۔ آپ محفوظ ہوئے تھے، باقی سارے محفوظ ہوئے تھے۔ یہ اس میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ میں پچھلے 30 سال سے استشراق کا مطالعہ کر رہا ہوں، اور یہ جو اوپر لائبریری میں 12 کتابیں استشراق پہ پڑھی ہیں نا تالے میں، وہ بھی میری ہی ریکمینڈ کی ہوئی تھی۔ جب 7ویں جلد لکھی جا رہی تھی ضیاء النبی شریف کی، تو حضور ضیاء الامت کی کیا میں کہوں عظمت تھی، ان کو اپنے تمام طالب علموں کا، جیسے اولاد کا پتہ ہوتا ہے نا، اس طرح طالب علموں کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون کیا خدمت سر انجام دے سکتے۔ تو اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی لائبریری سے کتابیں میں فراہم کرتا تھا،
تو وہ کتابیں ایشو ہوتی تھی، 2-3 مطالعہ کی جاتی تھی. میں بھی ادھر آ کے ہفتہ ہفتہ رہتا تھا. یہ ادھر پہلے یہ اوپر یہ بینچ وغیرہ نہیں پڑے ہوئے تھے. یہ سردی کیا ایک دسمبر میں نے ایک ہفتہ ادھر گزارا. تو اپنے صاحبزادہ فاروق شاہ صاحب کو میں نے کہا یار یہ ادھر کارپیٹ بھی بچھائیں اور بیٹھنے کی جگہ پراپر بنائے، اتنی سردی میں فرش پہ نہیں بیٹھ سکتے طالب علم. تو یہ ماشاءاللہ انہوں نے مہربانی کی. تو وہ کتابیں ادھر 12 پڑھی ہوئی ہیں. کتابیں زیادہ تھیں، ان میں انگلش میں کتابیں بھی تھیں. اور وہ انہوں نے بتایا کہ وہ لاک اینڈ کی میں ہے. میں نے ان سے گزارش کی ہے لائبریرین صاحب سے، میں نے کہا یار ان کو کھولو، الاؤ کریں طالب علموں کو کہ وہ پڑھیں، یہ ان کے لیے ہے. وہ کتابیں لیں پڑھیں. میں بھی پڑھتا تھا. مجھے آپ چھوٹا سا ایک واقعہ، یہ کوئی ذاتی شان کے لیے نہیں بتا رہا، یہ ترغیب کے لیے کہ کتاب کیا ہوتی ہے. آپ کو اندر ایک امنگ پیدا ہونی چاہیے کتاب تک رسائی کے لیے. فرض کریں لائبریرین کچھ وجوہ سے آپ کو کسی چیز کے لیے الاؤ نہیں کر رہے، آپ کے پاس اساتذہ موجود ہے، آپ ان سے ریکمینڈ کروائیے کہ جی یہ ان کو یہ اس کتاب کا مطالعہ کرنا ہے تو آپ اجازت دیجیے، ٹھیک ہے نا. تو میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا تمدن ہند پر اسلامی اثرات، وہ بھی استشراق سے متعلق ہی بنتا ہے جیسے آپ نے ارشاد فرمایا ہندوازم کے حوالے سے. تو وہ تمدن ہند پر اسلامی اثرات، اصل میں وہ الٹ تھا موضوع. تو ڈاکٹر مسعود صاحب جو ہوتے تھے سندھ والے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا تو عنوان ہی بدل دیا. وہ میں پڑھ رہا تھا. یہ جو پرانی بلڈنگ ہوتی تھی اس کے مینار کے اوپر نا ایک تھڑی سی بنی ہوتی تھی بیٹھنے کی جگہ، ادھر میں دھوپ میں بیٹھا پڑھ رہا تھا. تو مراج الاسلام صاحب میرے پاس سے گزرے، اور لڑکے ادھر آؤ نا، کیا پڑھ رہے ہو، ہمیں بھی دکھاؤ. یہ ان کا اسلوب تھا بڑا محبت امیز. اور میں نے دکھائی، وہ تم یہ سمجھ لیتے ہو، یہ تو بڑی ٹیکنیکل کتاب ہے، بڑی مشکل ہے. میں نے کہا جی میں نے پڑھی بھی ہے اور اس نے جو غلطیاں کی ہیں اس کا میں نے الگ سے 2-4 پیجز پہ نا میں نے لکھا ہوا تھا. وہ انہوں نے پڑھے رکھے تھے. یہ آپ عام طالب علموں کی طرح تو نہیں ہو، تو جو تم پڑھتے ہو نا وہ میرے ساتھ شیئر کیا کرو. یہ دیکھو، یہ آپ اگر کتاب سے محبت پیدا کریں گے نا تو آپ کے استاد کو بھی فائدہ ہوتا ہے، آپ کو بھی ہوتا ہے، استاد کو بھی ہوتا ہے. حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے 7ویں جلد کے موقع پہ خاص طور پہ، کیونکہ اس سے پہلے میں 4تھی جلد میں نے ایڈٹ کی تھی، کیونکہ جو 3 جلدیں شائع ہوئیں وہ اس معیار کی نہیں تھی ان کی ایڈیٹنگ، تو میں نے اعتراضات کیے تھے، یہ سب جانتے ہیں. اچھا، وہ اعتراضات کیے اور مجھے حضور ضیاء الامت ایک کمرے میں ہاسپٹل میں تھے، الگ سے بٹھا لیا اور فرمایا کہ میں نے آپ کو پوچھا تھا کہ ضیاء النبی آئیے، آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں. تو 2-3 دفعہ پوچھا تو میں نے تعریف کی، آپ کی تسلی نہیں ہو رہی تھی کہ یہ بندہ ہے جو مجھے بتائے گا کہ اس میں کیا مسئلے ہو گئے ہیں. تو پھر سعید صاحب کو بھی آپ نے باہر نکال دیا اور میں اور آپ تھے. میں نے کہا جی اس میں آپ نے جو کام کرنا تھا وہ بہترین ہوا ہے. آج کے دور میں دنیا کا بہترین رائٹر بھی ہو نا، اس کو بھی ایڈیٹر کی ضرورت ہوتی ہے. اس سے پیراگرافنگ اس نے کرنی ہے، ریفرنس اس نے ٹھیک کرنے ہیں. تو یہ ضیاء النبی ضیاء القرآن آپ نے صحت کی عالم میں لکھی ہوئی، اس کے پیراگرافنگ اور ہے، اس کے الفاظ اور ہیں، اس کی لائنیں اور ہیں. ضیاء النبی کی لائنیں اور ہیں، خاص طور پہ پہلی 3 جلدوں کی. میں نے کہا جی یہ اس طرح تو نہیں ہے. آپ نے فرمایا اچھا بات آپ ٹھیک کر رہے ہو، پھر آپ خود ہی کرو. میں شکر کرتا ہوں کہ آپ جدید علوم پڑھے ہو. سوچو میری بات یہ میں نے آپ کو دہرانی ہے، یہ کہ آپ جدید علوم پڑھے ہو تو آپ یہ کر سکتے ہو. تو مجھے بجائے کسی غیر کی محتاجی کے تو اب میرے اپنے اس کو کر سکتے ہیں. ہاں وہ 4تھی جلد میں نے کی اور مجھے فرمایا گیا کہ ساری جلدیں میں کروں. میں نے کہا نہیں، میں باہر جا رہا ہوں. تو میں ان دنوں ہالینڈ جا رہا تھا. آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہاں جب انسان تیاری کرتا ہے نا تو پھر اس طرح کے مواقع اللہ پاک دیتا ہے. تو وہ 7ویں جلد کے لیے یہ استشراق پہ تھی، وہ کتابیں میں نے دی اور اپنا مطالعہ بھی جاری رکھا. یہ اب میں حضور غوث الاعظم کے پہ جو میں نے مضمون لکھا اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ یہ صلیبی جنگوں کی وجہ سے ایک تحریک استشراق شروع ہوئی، کیونکہ یہ وہاں سے لے کر اٹلی، اسپین، انگلینڈ، تمام یورپین کنٹریز، جرمنی،
وغیرہ میں یہ تحریک چلی اور بڑے زور و شور سے آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا. میں ایک پیراگراف پڑھنا چاہ رہا ہوں, توجہ چاہتا ہوں, کیونکہ آپ نے مضمون نہیں پڑھا, آپ اس سے محفوظ رہے, تو آپ مجھ سے سنو. یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں آج میں نے کہا کہ حضرت کی کتابوں کا مطالعہ, شیخ غوث پاک کی کتابوں کا مطالعہ کیوں ضروری ہے. یہ میں نے اس مضمون میں آپ کی ساری کتابیں دی ہوئی ہیں جو آپ کو بڑی بڑی موجم میں نہیں ملتی, یہ بڑی ریسرچ کے بعد میں نے ادھر دی ہوئی ہیں, تو وہ میں فقرہ سناتا ہوں. یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں کہ ہمیں آج انہی کروسیڈ کا سامنا ہے جو حضرت شیخ کی ولادت سے پہلے بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے مسیحی عزم و ارادے سے 1096 میں شروع ہوئی اور ان کی حیات مبارکہ میں بھی ان کے وصال کے بعد بھی 1291 تک جاری رہیں. اس تناظر میں ان کی تمام تر تعلیمی, علمی, تربیتی, اصلاحی مساعی جمیلہ کا مرکز و محور ان صلیبی جنگوں کے لیے مسلمانوں میں جذبہ جہاد اور جذبہ ایمانی پیدا کرنا تھا. صلاح الدین ایوبی کے دادا شادی بن مروان ان کے خاص ارادت مند اور تربیت یافتہ تھے, جبکہ ان کا پورا خاندان جذبہ جہاد, تقوی, غیرت ایمانی اور سے اس عظیم ہستی کے ذریعے فیض یاب ہوا اور اسلام کی سربلندی. What kind of whispering over there? آوازیں کس بات کی ہیں؟ وہ کہتے ہیں آواز صحیح نہیں آ رہی. اچھا سوری. صلاح الدین ایوبی کے دادا شادی بن مروان ان کے خاص ارادت مند اور تربیت یافتہ تھے. ان کا پورا خاندان جذبہ جہاد, تقوی, غیرت ایمانی سے اس ہستی کے ہاتھوں پر فیضیاب ہوا اور اسلام کی سربلندی, بیت المقدس کے تحفظ و آزادی, حتیٰ کہ روضہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم کے تحفظ کی عظیم خدمات کے قابل ہوا. ڈاکٹر ماجد ارسان الکیلانی لکھا ہوا, میں نے گیلانی پڑھا, کی تصنیف ہاکذا ظہر جیل صلاح الدین, کہ صلاح الدین ایوبی کی نسل جو نا وہ پوری جنریشن اس طرح ظاہر ہوئی تھی کہ حضرت شیخ کی صحبت کے زیر اثر. ہمیں بتاتی ہے کہ سیدنا غوث اعظم کو کیوں کر امت نے محی الدین قرار دیا. اس کا میں نے آگے مزید تذکرہ کیا ہوا ہے. اچھا, دوسری طرف استشراق کی تحریک کا آغاز مسلمانوں کے خلاف عیسائیوں کے مذہبی تعصبات بھڑکانے سے ہوا, کیونکہ صلیبی جنگیں تھیں تو مسلمانوں کے خلاف ان میں تعصبات کو ہوا دینی تھی, اس لیے یہ سارے الزامات لگائے گئے, قرآن پاک پہ بھی, حدیث پہ بھی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ, مسلمانوں کے عام اخلاقی معیار پہ بھی. اس تحریک کے ابتدائی ادوار میں اسلام کی تعلیمات, فقہ, حدیث اور تصوف کو خاص طور پر ہدف بغض و عناد اور افتراء بنایا گیا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات بھی تحریک استشراق کا مرکزی ہدف رہی. یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ اعتراضات ہیں, ابھی چلوں گا آگے. آج کل صلیبی جنگ نے غزہ, فلسطین, بیروت, اردن, شام, لیبیا اور ایران میں تباہی مچا رکھی ہے. یعنی کروسیڈ ابھی بھی جاری ہے, صلیبی جنگ آج بھی جاری ہے. مگر آج حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کی طرح امت کو اپنے جغرافیائی وجود اور اسلامی عقائد کے تحفظ پر ابھارنے والا کوئی نظر نہیں آتا. اس طرح کی عظیم ہستی کہ جس کے گرد پوری امت جمع ہو جائے, کیونکہ آپ پورے ایشیا میں کیا پوری دنیا میں ایک جیسے ہی مرکز عقیدت ہے, سب دنیا میں آپ کا احترام ہے. یہ میں بتانا چاہتا تھا کہ یہ صورتحال رہی. اور میں دیکھ رہا ہوں, خاص طور پہ میں ایک چیز آپ کے لیے تیار کر کے لایا ہے ایز اے گفٹ, وہ یہ کہ یہ جو 3 صدیاں تھیں جن میں صلیبی جنگیں جاری رہیں, کسی کا سن یاد رہا؟ میں نے بتایا تھا کسی ایک کو انعام دوں گا, کوئی ایک بتا دے. آپ کو فرمائیے. ہاں آگے آ جائیے, میں سن سکوں, بہ رہا ہوں میں. Very nice. I have a prize for you. Come on. Come here and take your prize. آئیے.
یہ باقیوں کو کیا مسئلہ تھا؟ آپ سے لے کر ان کو پرائز دینا چاہیے. دیکھو ادارے نے آپ کو یہ گفتگو سنانے کے لیے نا بہت اہتمام کیا ہے. اس کی قدر کرنی چاہیے, دل سے قدر کرنی چاہیے. میں دل سے بات کروں, آپ دل سے سنیں, ٹھیک ہے؟ توجہ رہے گی باقی گفتگو کے لیے. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, میں نے سنین ان کے لکھے ہوئے عہد متعین کیا ہوا ہے, لیکن میں آپ کو شخصیات بتاؤں گا کہ ان دور میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک یعنی احیاء کے لیے کیسی کیسی عظیم ہستیاں پیدا کی اسی پیریڈ میں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, امام غزالی, ابو حامد محمد الشافعی, امام ابن تیمیہ احمد بن عبد الحلیم, امام ابن اسیر المبارک الشیبانی, امام راغب الاصفہانی, حافظ ذہبی ابو عبداللہ, علامہ ابن رشد الحفیظ اندلسی جن کی کتاب ہے بدایت المجتہد و نہایت المقتصد, کمال کی کتاب ہے. القول الفیصل بھی ان کی کتاب ہے, لاجواب, اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. تحافت الفلاسفہ بھی ان کی کتاب ہے. بہت ساری کتابیں مجھے میرے بڑے محبوب ہیں. امام سرخسی کتاب المبسوط کے مصنف, کتاب المبسوط 30 جلدوں میں ہے. تو یہ بھی اسی عہد کے ہیں. 490 ہجری میں ان کی وفات ہوئی, یعنی 1180. اور آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ 1296 تک صلیبی جنگیں جاری رہیں, اس کا مطلب ہے کہ یہ اسی دور میں یہ شخصیت ہوئی ہے. الحافظ ابن عبد البر القرطبی المالکی 463 ہجری, یہ دیکھیے وہی پیریڈ ہے. الشیخ الاکبر ابن العربی ابو بکر محمد بن عبداللہ الاندلسی المالکی 468, یعنی 468 سے 543 ہجری تک ان کا پیریڈ ہے. ابن قدامہ موفق الدین صاحب المغنی, مغنی لے ابن قدامہ ساری مشہور کتاب ہے, یہ اسی دور کے ہیں. الامام قرطبی ابو عبداللہ محمد بن احمد الانصاری, یہ بھی اسی دور کے ہیں. اچھا, ایک اور نامور شخصیت جو بھولنی نہیں چاہیے, القاضی ایاز صاحب الشفا, اسی دور کے. یہ دیکھیے, یہ میں نے 13 شخصیات آپ کے لیے لکھی ہے. یہ دیکھیے کیسے نامور ہستی ہیں, یعنی ان کے کیلیبر کا, ان کی سطح کا آپ کو بعد کے ادوار میں نہیں ملتا. جو صلیبی جنگوں میں ملے نا, وہ اس طرح کا بعد میں نہیں ملا. مثلا امام قرطبی جیسا کوئی آیا مالکی فقہ میں بھی, کوئی مفسرین میں, اور باقی بھی سارے نام ایسے ہی ہیں. الشیخ الاکبر ابن العربی, کیا بات, جرنل بھی تھے, مصنف بھی تھے, شاعر بھی تھے, ادیب بھی تھے, اور جو کام کیا فصوص الحکم سے لے کے ہر چیز لاجواب, دنیا سر دھن رہی ہے. تو یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جو اس پیریڈ میں پیدا ہوئی. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الہود کی 56ویں آیت ہے, بڑی معنی ہے, نمبر نوٹ کر لو, یہ جا کے پڑھنا. ضیاء القرآن سے بھی کی مدد سے بھی, قرطبی کی مدد سے بھی, اور میرے محبوب ابو بکر الجساس کی مدد سے بھی. وہ فرما رہے ہیں, اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں, حضرت ہود علیہ السلام کی زبان سے باتیں ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان کی زبان سے, انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. کون سنائے گا اگلی آیت؟ حافظ صاحب ہیں؟ جی فرمائیے. انٹریکشن ہونی چاہیے نا, ہے نا. ہاں ہاں, سورہ ہود کی یہ اگلی آیت. ہاں, انہوں نے پڑھی ان ربی علی صراط مستقیم.
فَإِن تَوَلُّوا سے شروع ہو رہی ہے اگلی آیت, وَإِن تَوَلُّوا سَيَسْتَخْلِفُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. بس کر مسئلہ پورا ہو گیا, جائیں بیٹھے. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم میرے دین کا کام نہیں کرو گے تو میں کسی اور قوم کو یہ سعادت دے دوں گا. یہ میری سعادت ہے, میں میاں اسلم کا بیٹا ہوں, میرے والد صاحب اس دارالعلوم کے بانی ہیں, میں کیوں نہ اس کی خدمت کروں اور اپنے آپ کو کیوں نہ اس کے قابل بناؤں کہ جب دارالعلوم میری خدمت, میری سروسز چاہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. ایک شخص کو پاکستان کی افواج آرمی چیف بنانا چاہتی ہے تو وہ اس کے لیے تیاری کر کے اس منزل تک پہنچ چکا ہوگا نا, اتنی قابلیت اس نے پیدا کر لی ہوگی کہ اس کو اگر آرمی چیف بنایا جائے گا تو وہ اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہو سکے گا. اس کی ٹریننگ اس طرح کی ہے. ہاں تو کیا کہہ رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ اس مضمون کی آیت 3 دفعہ قرآن حکیم میں آئی ہے, اور میں جب پڑھتا ہوں نا تو میں لرز جاتا ہوں. مت سمجھیں اور نہیں جی میں نے نہ کیا تو چلو کوئی اور کر رہے گا, اور مولانا صاحب لگے ہوئے ہیں, علامہ صاحب لگے ہوئے ہیں, فلانا صاحب لگے ہوئے ہیں. نہیں, میں اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتا ہوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین پر مانتا ہوں. یہ نعرے لگانے کے لیے نہیں مانتا, میں آپ کے دین کے ایک سپاہی کے طور پہ مانتا ہوں. مجھے لازمی طور پہ آپ کے دین کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کرنا چاہیے. میری ایک بات یاد رکھنا, اب میں اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں. جب آپ اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں اللہ کے دین کے لیے, علمی کام, میں میرے اس میدان کا ہوں, میں زراعت نہیں کر رہا, میں صنعت نہیں چلا رہا, میں اخلاص کے ساتھ علمی کام فرض کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کا وہ مقام عطا فرمائے جو میرے مالک کو منظور ہے. اچھا, تو جب ہم اس طرح کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی خدمت کا موقع دیتا ہے. ورنہ اس نے کیا کیا ہے یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے. یہ ہے مونٹگومری واٹ. مسلمانوں نے توجہ نہیں دی, صرف دیکھا مستشرقین اعتراضات کر رہے ہیں. میں بتاتا ہوں اب تصویر کا دوسرا رخ بھی. کتاب ہے موسوعۃ و اطراف الفاظ الحدیث, کہ آپ کو ایک لفظ پتہ ہو نا حدیث پاک کا, آپ تلاش کر سکتے ہیں. اس میں صحاح ستہ کے علاوہ مسند احمد بھی ہے. وہ پورا آپ کو بتا دیتا ہے. یہ بروکلمان ایک جرمن مستشرق نے تیار کیا ہوا ہے, ایک جرمن مستشرق نے. 1914 تک کسی کو سیرت ابن ہشام کا نہیں تھا پتہ. یہ ایک مستشرق نے مخطوطہ دریافت کر کے اس کو ایڈٹ کر کے اور پوری ایک کونسل سے اس کی ایویلیوشن کروا کے تو شائع کیا. اس کے بعد ہم ہر جگہ کوئی سیرت کی کتاب ہو, موضوع ہو, کہ سیرت ابن ہشام کا حوالہ کیوں نہیں اس میں. تو یہ عطا ہے ایک اس کی. آپ تصوف پہ بات کر رہے تھے, کتاب اللمع فی التصوف نکلسن نے مخطوطہ دریافت کر کے تو شائع کی. اس کا ایک شاگرد, یہ پورا نہیں شائع ہو سکی تھی اس کی حیات میں, یہ بر صغیر میں تھا. تو اس کا شاگرد تھا JR اربری. اس نے ہندوستان کی ایک لائبریری سے, وہ جو مختلف گورنمنٹ ڈیوٹیز پہ ہوتے تھے جیسے ولیم میور گورنر رہا, دوسرے رہے, تو وہ ہماری لائبریریوں پہ بڑی گہری نظر رکھتے تھے, شغف رکھتے تھے محبت سے. تو اس نے وہ مخطوطہ تلاش کیا. اس کو دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ میرے استاد محترم کی رسائی اس تک نہیں ہو سکی تھی. تو اس نے ان مخطوطوں کے ساتھ تقابل کر کے تو اس کتاب کو مکمل کیا. یہ 1163 کے لگ بھگ صفحات کی ہے. یہ میرا جو سروس کا آخری ایئر تھا 2018 میں فکر و نظر کا مدیر تھا, تو میں نے اس کا ایک اسپیشل نمبر شائع کیا. اس نمبر میں میرا تصوف کی 2 امہات الکتب پہ آرٹیکل ہے, 22 صفحات کا آرٹیکل ہے. اس میں نے یہ اربری کی یہ کس طرح اس تصوف کی اہم کتاب جس کو بعد میں ہم ام الکتب میں شمار کرتے ہیں, تو یہ اس نے دریافت کر کے ہمیں دی. یہی نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہی ہال تھا. ہالینڈ جانے سے پہلے میرا ایک لیکچر ادھر ہوا تھا. میں اس وقت بھی ضرورت
پہ زور دے رہا تھا کہ دوستوں کو اب انگلش کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. یہ حضور ضیاء الامت میں نے جو دارالعلوم میں انگلش دوسرے مدارس سے الگ سے شامل نصاب فرمائی، اس کا مطلب ایف اے بی اے کے ٹیسٹ پیپر یاد کر کے ایگزام دینا نہیں تھا. اس کا مطلب تھا اہلیت پیدا ہو، میں یہ کتابیں پڑھ سکوں، کتابیں پڑھنے کی اہلیت پیدا ہو. یہ سوئچ بٹن آن آف کرنے کی طرح نہیں ہوتا، یہ آپ لگے رہتے ہیں. میں آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں. ڈاکٹر مجیب صاحب تشریف فرمائے، ڈاکٹر فضل الرحمان جو کہ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے فاؤنڈنگ ڈائریکٹر تھے، بین الاقوامی پروفیسر تھا، وہ عجیب و غریب صلاحیتوں کا مالک. اس کی کتاب ہے اسلام دا ہسٹری آف ریلیجن. وہ کتاب میں نے 10 دفعہ پڑھی، میرے اوپر سے گزر جاتی تھی، لیکن میں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا. میں نے اس کو پڑھنے کے لیے کبھی ڈکشنری نہیں یوز کی. یہ میں نے طے کیا ہوا تھا کہ ڈکشنری نہیں یوز کروں گا. میں پڑھتا رہا. یہ میرے مالک کی ایک کرم نوازی ہے، یہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. یہ آپ کو ایک میں مشل، ایک شمع ہاتھ میں دے رہا ہوں، یاد رکھنا. وہ یہ کہ جب آپ پڑھتے رہتے ہیں نا، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یہ ہے وہ. یہ صرف جہاد کے لیے نہیں ہے، بلکہ دین کے لیے، علم کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے جو آپ جد و جہد کرتے ہیں. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، وہ چن لیتا ہے آپ کو. ہاں یہ میاں افتخار، یہ کتاب تمہارے لیے، آ جاؤ. یہ آسان کر دیتے. وہ کتاب میرے لیے ایسی ہے اب جیسے کوئی رس ملائی ہوتی ہے. بڑا انجوائے کر کے میں پڑھتا ہوں، جو میرے سر کے اوپر سے گزر جاتی تھی. میں نے ایک دفعہ کہا، ورلڈ کلاس پروفیسرز بیٹھے ہوئے تھے، ان میں ایک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر بھی تھے. میں نے کہا میں نے وہ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کی کتاب دا ہسٹری آف ریلیجن اسلام 10 ٹائمز پڑھی ہے، اور اب آ کے میں کہ آئی کین انڈرسٹینڈ اٹ. تو انہوں نے کہا کہ اٹس ناٹ اونلی ود یو، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے. آئی آلسو ریڈ مور دین 10 ٹائمز. میں نے خود بھی اس کو 10 دفعہ سے زیادہ پڑھا، تب جا کے میرے لیے آسان ہوئی ہے. جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ٹاپ کے پروفیسر تھے، ان کا بھی یہی کہنا تھا. میں یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں، مت اس لیے انگلش پڑھنے سے رک جانا یا عربک پڑھنے سے کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں ادھر ادیب عربی میں تھا جب میں نے عربی منجد یعنی عربک ٹو عربک پڑھنی شروع کی. مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن میں لگا رہا. اب میں لسان العرب سے نیچے ٹکتا نہیں ہوں. اب میں نے منجد کبھی نہیں پڑھی، میں نے گفٹ کر دی ہوئی ہے اپنے والی منجد. میں تو لسان العرب، الاباب فی الظاہر اور المصباح، الموجم، اس طرح کی کتابیں، میں عربی کی کتابیں اب میرے مضامین میں دیکھیے ان کے حوالے ملتے ہیں. یہ چھوٹی موٹی لغت کی کتاب تو میں نہیں دیتا حوالہ. بلکہ لسان العرب میں بعض اشعار غلط منسوب کیے ہوتے ہیں شعراء کی طرف، تو وہ بھی اس کی بھی ہم تصحیح کرتے ہیں کہ اصل کس کا، کیونکہ دیوان مل جاتے ہیں ان شعراء کے، تو وہ ان سے ٹیلی کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہ لسان العرب میں اس کو غلطی لگی ہے. کیوں؟ لسان العرب کی بنیاد تھی لاہور کے ایک عربی لغت کے ماہر تھے، ان کی کتاب پہ، اس کا نام ہے الابواب الظاہر. اس پہ لسان العرب کی بنیاد تھی، ساغانی. بالکل. ڈاکٹر پیر محمد حسن صاحب نے ان کی کتاب ایڈٹ کی. میں نے اس کے 4 والیوم شائع کیے جب میں ڈائریکٹر پبلیکیشن تھا. میں یہ بتا رہا ہوں میرے دوستوں، میرے بیٹوں کی طرح ہو، میری بات دھیان سے سننا. یہ آپ پڑھتے رہا کرو، لائبریری سے کتاب لو، پڑھو، ٹھیک ہے؟ نہیں سمجھ آتی، کم از کم الفاظ سے آپ فیملیئر ہو جاؤ گے، مانوس ہو جاؤ گے. الفاظ سے تو مانوس ہو گے نا، ایک نہ ہونے کے بجائے آپ ایک قدم آگے بڑھ جاؤ گے. اب دوسری دفعہ پڑھو گے، تیسری دفعہ پڑھو گے، کتاب کا پیچھا نہیں چھوڑنا، آپ نے پڑھتے رہنا. ایک ادھر کتاب تھی لائبریری میں 1100 سے زیادہ صفحات کی، دربار ملی. حضور ضیاء الامت جہاں تشریف فرما ہوتے تھے لائبریری میں، بالکل آپ کے پیچھے وہ خانے میں بند نیچے والے میں شیشہ نہیں نہ ہوتا تھا، یاد ہوگا آپ لوگوں کو. ہاں، وہ میں نے کھولا، اس میں سے میں نے دیوار ملی نکالی.
وہ لائٹ یلو کلر کا اس کا وہ جلد تھی, کپڑا لگا ہوا, میں نے نکالی. پڑھنا چاہ رہے ہو؟ میں کہ جی ہاں. دیکھو وہ خود فرما رہے ہیں پڑھنا چاہ رہے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. اور واقعتاً وہ میں بڑی عجیب و غریب. ایک اور اسی طرح کی ضخیم کتاب اقبال کے حضور اس کا نام تھا, وہ سید نذیر نیازی, یہ جو منیر نیازی کے بھائی تھے نا بڑے, ہاں, ان کی مرتب کی ہوئی کتاب. وہ علامہ اقبال کی مجلس میں ہوتے تھے عصر کے مغرب کے درمیان, جو گفتگو ہوتی تھی وہ اس کو لکھ لیتے تھے, تو وہ انہوں نے وہ کتاب مرتب کی, وہ میں نے پڑھی. تو حضور ضیاء الامت نے میرا شغف دیکھ میری کوئی چیز دیکھی. آپ حفلے میں میری تقریریں, میری مضامین سنتے ہی رہتے تھے, میں نے آج کسی کو بتایا, تو وہ آپ نے فرمایا اب تمہیں نا اردو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارا اردو کا معیار بہت اچھا ہے, اردو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. دل ہی دل میں آپ کو شرارت بھی بتاتا ہوں نا, ہم کوئی بہت ایسے نیک پاک نہیں تھے, تو شرارت میرے دل میں آئی. میں نے کہا میں نے کل کو وکالت کرنی ہے, LLB کروں گا. میں نے کہا میرا عربی سے کیا لینا دینا. یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اردو بہت اچھی ہے, آئندہ عربی پڑھا کرو. اچھا, میرے پیر و مرشد کی زبان اقدس سے نکلا ہوا لفظ وہ میری تقدیر ہی بن گیا. ساری عمر میں نے عربی میں کام کیا, ساری عمر. اور پوری یونیورسٹی میں, میرے ڈپارٹمنٹ میں میری عربی, انگلش, اردو رائٹنگ بھی بڑی مشہور تھی آج بھی, کہ یہ عربی بہت اچھی لکھتا ہے. مولانا اب میں تھوڑا سا ہٹ رہا ہوں تھوڑا سا, لیکن آپ کو بتانا ضروری ہے کہ اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھنا, محنت کرنا, بے حد محنت کرنا. ہو سکتا ہے حضور ضیاء الامت کی دعاؤں کا مصداق آپ ہو, ٹھیک ہے نا. وہ جو دعائیں کرتے تھے, وہ جو داڑھی مبارک آپ کی تر ہو جاتی تھی آنسوؤں سے, تو اس کے کچھ اثرات تو ہیں نا. سمجھا کرو کہ میں اپنی جھولی پھیلا رہا ہوں ان اثرات کے لیے, آپ اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آپ تیار ہو جائیں, دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو کیسی برکت دے گا. یہ میرے 2 کلاس والے بیٹھے ہیں, ملک بوستان صاحب, اور بھی ہیں میرے کئی کلاس والے ادھر پڑھا رہے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ افتخار میاں یونیورسٹی پروفیسر ہوگا, یہ اتنی ڈگریاں لے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا, یہ عربی میں بھی, انگلش میں بھی, اردو میں بھی اس طرح لکھے گا کہ جو لکھتا ہے تو اس پہ پھر وہ پریشان ہوتے ہیں. بعض لوگ, بعض خوش ہوتے ہیں, بعض دعائیں دیتے ہیں. اس نے کیا محظوظ ہو رہے ہیں, محفوظ نہیں نا, اچھا. تو وہ کچھ سوچ نہیں سکتا تھا کہ مجھے اللہ پاک یہ سعادت دے گا کہ مجھے یورپین یونین کا اسکالرشپ ملے گا اور میں لائڈن یونیورسٹی جاؤں گا. کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اور آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کا پہلا لا گریجویٹ میں ہوں, پہلا لا گریجویٹ, پہلا بندہ جس نے LLB کیا میں ہوں, پہلا بندہ جس نے MPhil کیا, یہ ملک بوستان صاحب شاہد ہیں اس چیز کے, میں ہوں. یہ ادھر مقالہ نگاری کا پروگرام شروع کروانے والا بھی I was one of them, میں کہ اس کا بڑا ایڈوکیٹ میں تھا. شروع ہوئے یہ دارالعلوم کی سند کی معادلت میری وجہ سے ہوئی. میں نے آج یہ صاحب کو بتایا. وہ ملک صاحب کو بھی یاد ہوگا جب یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کا وفد آیا تھا, جس میں زمان صاحب, ڈاکٹر حالے پوتا, ڈاکٹر امان اللہ, مفتی محمد حسین نعیمی صاحب, یہ سارے لوگ موجود تھے. میں اور ریاض صاحب جو شریعت کوٹ میں ہوتے تھے, ہمیں حضور ضیاء الامت نے خاص طور پہ کہا کہ ان مہمانوں کو ڈیل کرنا میرے دوستوں کو نہیں آتا, تو آپ آؤ اسلام آباد سے. ہاں جی, تو ہاں بالکل صحیح. تو وہ ایک کام ہوا, معادلت ہوئی, آگے چلے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں, جب ہم اس آیت کے مطابق ہم اپنی ذمہ داری نہیں نہ پوری کرتے تو اللہ تعالیٰ کام لے لیتا ہے. یہ ہے مونٹگومری واٹ. بعض ایسے مستشرقین کے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نجاشی کی طرح نہ ایمان کی دولت عطا کر دیتا ہے, لیکن اپنی سوسائٹی کے کچھ کمپلشن, مجبوریوں کی وجہ سے وہ اس کا اعلان اظہار نہیں کر پاتے. یہ ان میں سے ایک ہے. دیکھو ذرا ٹائٹل سنو. ٹائٹل ہے دا انفلوئنس آف اسلام آن میڈیول یورپ.
ازمنہ وسطیٰ کے یورپ پر اسلام کے اثرات. یہ ایک مسلمان ہی بتائے گا نا کہ تم انگریزوں پر اسلام کے کیا کیا احسانات ہیں, ہاں کہ تم کس طرح خواب غفلت میں تھے تو اسلام نے تمہیں ایک علمی زندگی دی, سائنسی زندگی بھی اس سے آئی. تو یہ اس مونٹگمری, اس کی ایک کتاب ہے محمد ایٹ مکہ, دوسرا اس کا پورشن ہے محمد ایٹ مدینہ. کمال کی کتاب. اس کی ایک کتاب ہے امام غزالی پہ. میں ہکا بکا رہ جاتا ہوں کہ مسلمانوں نے, تو سچی بات یہ کروں, مجھے اجازت دیجئے کہ مسلمانوں نے بڑے بڑی تعلیمی اداروں میں امام غزالی کو دھیان سے پڑھے ہی نہیں. یہ صلیبی جنگوں کے دور میں ہی ہوئے. 505 ہجری میں آپ کی رحلت ہوئی جو کہ 1111 عیسوی بنتی ہے, اور کمال کے کام انہوں نے احیاء العلوم لکھی اس لیے تھی تاکہ مسلمانوں میں ایک قومی احیاء بھی ہو, تاکہ یہ صلیبی جنگوں میں مسلمانوں کی شان و شوکت کے لیے, عظمت کے لیے کام کر سکے, فتح یابی کے لیے. اور دوسرا یہ کہ یہ علمی طور پہ بھی مضبوط ہو, کیونکہ جو علمی انحطاط آیا تھا وہ عسکری انحطاط میں تبدیل ہوا تھا. بنیادی طور پہ وہ علمی انحطاط تھا. تو یہ اس شخص نے امام غزالی پہ بھی کام کیا ہے, اور بھی اس کی کئی کتابیں ہیں. میں چاہوں گا کہ اس لائبریری میں نا مونٹگمری واٹ کی ساری کتابیں ہوں, اور بھی اگر آپ فرمائیں گے تو میں کتابیں ریکمینڈ کروں گا, کیونکہ میں میری نہیں آئی ڈونٹ تھنک سو. دیکھیے ایک بات سمجھنی چاہیے مجھے بھی آپ کو بھی, وہ یہ کہ ہر شخص کا نا ایک ارتقائی لیول ہوتا ہے, جو اس کا آخری حصہ ہوتا ہے نا. مثلا کیا مسلمانوں کا مظلومیت کا دور نہیں تھا مکے میں؟ کیا وہ ویسے ہی رہا یا فتح مکہ نے پورا نقشہ بدل دیا تھا؟ تو یہ ہوتا ہے اس طرح. بہت سارے منافقین بھی کیا مدینہ شریف میں نہیں تھے؟ منظر بدل گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا بھی یہ ایک پادری تھا, بعد میں پورا ہی اسلام کا مبلغ ہی بن گیا ہوا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کسی سے دین کا کام لے لیتا ہے. میں کہتا ہوں مجھے تیار ہونا چاہیے دین کا کام کرنے کے لیے, ورنہ یہ میرے پاس شہادت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر جو ہے نا غیر مسلموں سے بھی کام لے لیتا ہے. تو یہ میرا آج کی گفتگو کا ایک بنیادی نقطہ تھا کہ میں آپ کو عرض کروں کہ یہ ایف اے بی اے کے ٹیسٹ پیپر رٹ کے تو ایگزام دینے کے لیے انگلش نہیں رکھی ہوئی ادھر, یہ آپ کو اسکالر بنانے کے لیے ہے. آپ دارالعلوم کا سیلبس پڑھیے حضور سے علومت کے دور کا. آپ فرما رہے ہیں, میں چاہ رہا ہوں کہ ادھر سے امام غزالی جیسے, حضرت علی حجویری جیسے لوگ پیدا ہوں, تصوف کے بھی امام ہوں, وہ علمی دنیا کے بھی امام ہوں. تو وہ محنت سے ہوں گے نا, صرف یہ کاغذی ڈگریوں سے نہیں ہوں گے. یا یاد رکھیے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ میرے پاس جو بھی ڈگری ہیں, اگر میں لکھ نہ رہا ہوں, میرے آرٹیکل چھپ نہ رہے ہوں, تو میں صرف ڈگریاں دکھاتا پھروں گا کہ یہ میں نے ڈگری لی ہے. اچھا اب میں نے آپ کو ایک اور مستشرقین کا رخ دکھانا ہے. میں لائڈن میں تھا. لائڈن ایک سینٹر تھا استشراق کا, مستشرقین کا سینٹر. ہوا کیا, یہ جب مسلمانوں نے دوسری تیسری صدی ہجری میں جو یوں سمجھے چین اس طرح بنتا ہے, یعنی لائن, کہ خود مسلمانوں نے بھی تخلیقی کام کیا اور کچھ یونانی کاموں کو ٹرانسلیٹ کیا گیا. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے, ہم جھٹلا نہیں سکتے. انفلوئنس کتنا ہوا, اس کا اثر کتنا ہوا, یہ ایک الگ بات ہے, لیکن ہوا. آپ کم زیادہ کہہ سکتے ہیں, لیکن ہوا, کیونکہ اسی کے نتیجے میں آپ کے ہاں خلق القرآن کا مسئلہ پیدا ہوا, معتزلہ کا. اسی کے اثر میں ہوا نا, اسلامی تعلیمات کی وجہ سے تو نہیں ہوا تھا. اور وہ ایک 2-3 صدیاں لے گیا مسلمانوں کی. یعنی خلق قرآن کو نہ ماننے کی وجہ سے کن لوگوں نے سزائیں کاٹی؟ امام شافعی ہیں, امام احمد بن حنبل ہیں, اور بڑے بڑے نام ہے. بندہ جو سزائیں کاٹی, بندہ ہکا بکا ہی رہ جاتا ہے, یار یہ کیا دور تھا مسلمان حکمرانوں کے ہاتھوں. اس بات پہ ایک غلط بات کو نہ ماننے کی وجہ سے یہ سزا. حضرت امام شافعی کو مصر سے وہ کیا بیڑیاں پہنا کے
اور ہتھکڑیاں لگا کے اتنی ڈیزرٹ میں گرمی میں 56 سے زیادہ ٹمپریچر ہوتا تھا, وہ لوہا تپ جاتا تھا جیسے تندور میں تپتا ہے. اس میں ان کو ڈیزرٹ میں لے کر آئے ادھر بغداد میں, اور جب لے کر آئے تو سب کو پتہ چل گیا کہ یہ اب زندہ واپس نہیں جائیں گے. لیکن کچھ دیر کے بعد وہ زندہ باہر آئے. تو جو دربان تھا اس نے کہا تھا یہ آپ کے تو جنازے کی تیاریاں ہو رہی تھیں, تجسید و تکفین کی, تو کیا ہوا؟ اس نے کہا اس نے میری بڑی عزت کی ہے. اور کہتے ہاں مجھے یاد آ رہا ہے آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے, آپ کچھ پڑھ رہے تھے. کہ ہاں میں پڑھ رہا تھا, ایک دعا پڑھ رہا تھا. وہ ملتی ہے ذرا توجہ سے ڈھونڈنے سے ملتی ہے, مکتبہ شاملہ کی مدد سے نہ مل جاتی ہے. یا من خدت لہو اناکل الجبابرہ, وہ دعا انہوں نے پڑھی, لمبی دعا ہے, 12-13 سطریں, وہ پڑھی, باہر آ گئے. اور باقی لوگ بھی نہ ماننے کی وجہ سے بڑے کوڑے شڑے کھائے. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں اس کا ایک اثر ہوا. یہ مسلمانوں کا علمی انحطاط بھی تھا, ملٹری انحطاط بھی تھا, کیونکہ اس کے بعد سیاسی زوال شروع ہو گیا. لائڈن میں مسلمانوں کی کتابوں کو اٹالین زبان میں ترجمہ کرنے کا ٹرینڈ شروع ہوا, ایک تحریک, استشراق, اور پھر ادھر سے ادر یورپین زبانوں میں. میں ایک دن لائڈن میں کھڑا تھا اپنے یونیورسٹی میں, ایک لان میں گرم تھوڑی سی دھوپ تھی, تو پیریڈ درمیان میں فارغ تھا, تو میں باہر نکلا. تو ایک بڑی خوبصورت داڑھی والا ایک اس کا لائبریرین تھا. اس کا انت عرب, میں نے کہا لست بعرب ولیکن انت تتکلم العربی بالنطق العربی. کہتا ہے آپ تو بالکل عربی رہ گئے, میں عربی بولتے ہو. اتحب ان تنظر مکتباتنا, میں نے کہا ہاں میں پسند کروں گا. اس کی دیوار جو ٹوم کی تھی نا جی, چرچ کی, وہ کالی تھی. اس پہ جتنے مستشرقین نے مختلف مسلمانوں کی کتابوں کے ترجمے کیے نا, ان کے سگنیچر تھے اس پہ, وائٹ انک کے ساتھ سگنیچر, پوری دیوار بھری تھی. تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ادھر سے ہی انسائکلوپیڈیا آف اسلام شائع ہوتا ہے, آج تک یہ میرے ہاتھ میں اس کے کچھ پیجز ہیں انسائکلوپیڈیا آف اسلام پہ, اور وہ اسلام میں بھی وہ یوز کرتے ہیں عربی کی. مثلاً وہ اورنٹلزم نہیں لکھیں گے, وہ کہیں گے مستشرقون, انگلش میں مستشرقون لکھا ہوگا. اسی طرح باقی چیزیں بھی. انسائکلوپیڈیا آف اسلام وہ بریل سے شائع ہوا, لائڈن یونیورسٹی کا جو طباعتی ادارہ ہے. میں انسائکلوپیڈیا آف اسلام کی سی ڈی لے کر آیا تھا, ان دنوں 1200 گلڈر کی ملی تھی. میرے خیال میں کسی نے نہیں یوز کی ہوگی, تو ود دا پیسج آف ٹائم وہ شاید ڈسکارڈ ہی ہو رہے, یعنی یوزیبل نہ رہے. تو مجھے بڑا دکھ ہے. ایک وہ میں لے کر آیا تھا, ایک صلیبی جنگوں سے آگاہ کرنے کے لیے میں لارنس آف عربیہ ایک بک لے کر آیا تھا, وہ بھی لائبریری میں ہوگی, لائبریرین جانتے ہوں گے. کیونکہ جب تک آپ اپنے دشمن کو نہیں نہ پہچانیں گے, آپ میں وہ جذبہ ہی نہیں پیدا ہوگا, جذبہ عمل. تو لائڈن یونیورسٹی 300 سال 350 سال سے تقریباً, اب تو وہ نمبر اور نمبر آف ایئر ایک جیسا بنتا ہے, 350 سال سے 300 ریسرچ جرنل شائع کر رہی ہے, رسالے, تحقیقی مجلے. مسلمان دنیا کا کوئی ریسرچ جرنل اس کے معیار کا نہیں ہوتا. مثلا میں نام لوں گا اسلامک لا اینڈ سوسائٹی, میرا بڑا پسندیدہ تھا, مہنگا بھی تھا. اس وقت $65 کا ایک آتا تھا شمارہ, تو وہ میں جیسے تیسے وہ میں لے لیتا تھا. تو اس میں جو آرٹیکل ہوتے ہیں آپ اگر پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان کو زیادہ اسلامک سوسائٹی کا فکر پڑا ہوا ہے یا ہمیں پتہ ہے, ہمیں فکر ہے اسلامک لا پہ وہ کام کر رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں. ابھی 2 کتابیں آئی ہیں, میں نے وہ اچھی طرح پڑھی ہے. میں حیرت زدہ بھی ہوں کہ ویئر وی اسٹینڈ
ہم کہاں کھڑے ہیں بھائی, کیا کر رہے ہیں؟ کتاب ہے شریعہ ٹوڈے, ایک کتاب شریعہ ان 21st سینچری, ایک کتاب ہے مفتیز اینڈ دیئر فتواز, چھوٹی کی اورینٹلسٹ کا اس میں آرٹیکلس ہیں. نام دوبارہ لیجیے. کیا یہ اس کتاب کا مفتیز اینڈ دیئر فتواز, قاضیز. ہاں, ایک کتاب ہے ڈسپینسنگ جسٹس ان اسلام, اسلام کا نظام عدل گستری, انصاف کیسے دیا جاتا ہے. یہ ایک آدھ نہیں ہے, یہ 20 ہیں. یہ تو وہ کتابیں جو میں دن رات پڑھتا ہوں, میرے پاس موجود بھی ہیں. میں یہ چاہتا ہوں یہ جو میرے دوست بیٹھے ہیں سامنے, یہ اپنا مائنڈ بنائیں, مہربانی کریں, یہ اپنا مائنڈ بنائیں کہ ہم عربی بھی بہت اچھی پڑھیں گے جس میں ہم بولنے لکھنے کے قابل ہوں, سمجھے. ہم انگلش بھی بہت اچھی پڑھیں گے جس میں لکھنے بولنے کے قابل ہو. یہ ایسے نہیں دعائیں مانگنے سے نہیں ہوگا. میں نے LLB کر لیا ہوا تھا, جب میں نے پھر وہ ان دنوں یہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ماڈرن لینگویجز ہوتا تھا جو اب نمل یونیورسٹی بن گئی ہے, یہ میں نے 96 میں ایک انگلش لٹریچر میں ایڈوانس ڈپلوما کیا 1 سال کا. تو جب میں نے داخلہ لیا تو وہ 5 منٹ دیتے ہر ایک کو بولنے کے لیے, تاکہ وہ جو انہوں نے سیکشن بنانے ہوں یا لیول متعین کرنے ہوں تو وہ کر سکیں. وہ ہر ایک کو 5 منٹ دیتے ہیں, مجھے بھی دیے. میں جب 5 منٹ بولا, ابھی میں چند منٹ ہی بولا ہوں بلکہ 2-3 منٹ ہی. یو ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیک دس کورس. انہوں نے کہا آپ کو یہ کورس لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یو آر آلریڈی فلوئنٹ ان انگلش. بٹ کین آئی امپروو مائی سیلف. میں نے کہا کیا میں اپنے آپ کو بہتر بنا سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں. تو میں نے کہا دیٹس وائی آئی اپلائیڈ فار ایڈمیشن. تو میں نے اس لیے پھر, اور دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی, کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اگلے 6 کورس مکمل ہونے کے 6 ماہ بعد میں ہالینڈ جا چکا ہوا تھا. یہ آپ لوگ بھی ذہن میں رکھو, اللہ تعالیٰ نے آپ کو یوں سمجھے کہ ایک پرچی میں نے بند کر کے نا دیا ہوا ہے, آپ کو لکھ دیا ہوا ہے کہ یو ول گو ٹو کیمبرج, آکسفورڈ, ہارورڈ, فلان یونیورسٹی, تو آپ جاؤ گے. لیکن اس کے لیے محنت وہ اس طرح کرو جیسے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.